بڑی دعا ہوتی ہے ہمارے اجتماعات میں، حرم میں، جی بڑی راتوں میں، مسجدوں میں، بڑے مجمع میں، اس میں ہم روتے ہیں. اچھی بات ہے، دعا کے آداب میں سے ہے کہ رونا آئے تو رو لو یا پھر رونے جیسی شکل بناؤ، لیکن اللہ واسطے. کس کے لیے؟ اللہ واسطے. نہ کہ سب رو رہے تو میں بھی رو رہا ہوں. میں نہیں روؤں گا تو سب سوچیں گے کیا سخت دل کا ہے رے، اتنا بڑا مجمع رو رہا تھا، اس کو رونے نہیں آ رہا تھا. نمبر 3، روئے جیسے منہ بھی بناؤ تو اللہ کے لیے بناؤ، نہ کہ بھئی اب رونا نہیں آ رہا تو کیا کرو، تھوڑا اسٹائل. جو کرو اللہ کے لیے. اصل بات تو یہ ہے نا، خلاصہ یہ ہے، اخلاص نیت. تو اب جناب یہ ہے کہ توبہ نام ہے گزشتہ پہ ندامت کا اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم. گویا کام کہ بھئی اپنی اصلاح کر لوں گا. اب اگر حرم میں ہم نے توبہ کر لی، اجتماعات میں توبہ کر لی، بڑی راتوں کے مجمع میں توبہ کر لی، جمعے میں توبہ کر لی، تو اگلا قدم میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اب وہ جو جھوٹ کل تک بولتا تھا اب نہیں بولوں گا. تب سمجھو کہ ہم نے رویا ڈھنگ کا رویا، ورنہ ڈپلیکیشن تھا، وہ 2 نمبری رونا تھا. اصلی اور اوریجنل رونا یہ ہے کہ یا اللہ جو کل تک اب میں جھوٹ بولتا تھا، 2 روپے کی خاطر بولتا تھا، 10 روپے کے منافع کی خاطر بولتا تھا، جو دھوکہ دے دیا کرتا تھا اب نہیں دوں گا. وعدہ خلافی جو کرتا تھا وہ وعدہ خلافی نہیں کروں گا. اب میں رو دھو کر آیا ہوں، حرم سے آیا ہوں یا اجتماع سے آیا ہوں یا جمعوں سے آیا ہوں یا مجمع سے آیا ہوں، یہ جو توبہ کے آنسو میں بہا کے آیا ہوں، ان توبہ کے آنسوؤں کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پہلی فرصت میں وہ حقوق مالی جو مجھ سے وابستہ ہے اللہ کے بندوں کے، قرض دینا ہے قرض دے دوں گا، بہنوں کا حق جو میرے ذمہ باقی ہے فوراً ادا کر دوں گا. کیوں؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. کب زندگی کی شمع بجھ جائے اور پھر موقع ہی نہ ملے. اور اپنے ذمے حقوق واجبہ اگر لے کر جا رہا ہوں تو سن لو، اگر ایسا کتنا بھی روئے نا، ٹوکرے بھر بھر کے، بکیٹا بھر بھر کے آنسو بہے، جس میں اصلاح کی نیت نہ ہو کہ اب آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اور اس کا اثر جو دکھائی دیتا ہے کہ صاحب ان کو فکر تھی کہ آنے کے بعد ہی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے. اسی لیے پہلے لوگ بڑا مخلص حج کرتے تھے. پہلے لوگ جب حج کو جاتے تھے بڑے مخلص ہوا کرتے تھے. ایک حج ان کی زندگی کو بدل لیتا تھا. ایک چلہ مخلص نکلنے والوں کی زندگی کو بدل دیتا تھا. حج میں بھی آج وہ اثر باقی ہے، دین کی محنتوں میں بھی آج بھی وہ اثر باقی ہے. یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. بتائیے آپ مجھے کتنے لوگ یہ سوچتے ہوں کہ بھئی واقعی میں نے توبہ کر لی، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، بہنوں کا حق دے دوں گا، کسی کا قرض اب تک جو میں اس کی ٹوپی اس کے سر کا اب نہیں رکھوں گا، دے دوں گا، یا پھر اس سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ مہلت لے لوں گا. کم از کم کچھ تو کہوں گا بیچارے کو سچی بات. جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا. جی بھائی کا گوشت نہیں کھاؤں گا، جو ہم کھاتے نہیں نا، بھائی کا گوشت نہیں کھاتے ہم. بڑے کا کھاتے، چھوٹے کا کھاتے، اور اس سے چھوٹے کا کھاتے، ہے نہیں. بھائی کا گوشت نہیں کھاتے ہم، وہ بھی مرا ہوا. کون کھائے بھائی؟ ایک تو بھائی کا گوشت آپ بول رہے مولوی صاحب، اس میں بھی مرا ہوا. ہم کو کیا عقل نہیں ہے کیا؟ کیسا کھائیں گے؟ ہے نا، نہیں کھاتے نا. غیبت کرنا ایسا ہے جیسے پھول کھا رہے ہیں آپ، پھول، بریانی، حلوہ، ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ جائے اب آپ کیا کہنا چاہتا ہوں میں. زندگی میں اگر بدلاؤ آتا ہے تو سمجھو کہ بھئی یہ رونا کام کا ہے، ورنہ 2 نمبری رونا ہے. ایسے رونے تو بہت چلتے، پھر بہت چلتے ایسے رونے.